لاء کی فیلڈ میں کام کرنا ایک خاتون کے لیے کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل؟ دس فیلڈ از ناٹ فار آرڈنری، لیکن یہ واقعی ایک بہت ٹف اور ہارڈ ورکنگ، اور آپ نے اگر پراپر ٹرائل لائر نہیں بننا تو پھر یہ سوچ کے چوز کرنے والی بات ہے کہ ایز لائرز ہمارا کام صرف کیس لڑنے سے بڑا ہے. آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریٹ اٹس ٹف بٹ اٹس ناٹ امپاسبل ٹو سروائیو ایز اے وومن ان دا فیلڈ. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں جو نہ صرف اپنی تعلیم میں بہت قابل ہوتے ہیں بلکہ ان کا پریکٹیکل نالج آپ کی سوچ کو بڑھانے میں اور آپ کا جو انٹلیکچوئل وزڈم ہے اس کو انہینس کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیزا قریشی صاحبہ، یہ ہیومن رائٹس لائر اینڈ ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے بے شمار سوشل ایشوز پہ اب تک کام کیا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اونلی فیمیل نیشنل اسٹیک ہولڈر ہیں فار کمبیٹنگ ٹریفکنگ اینڈ باؤنڈیڈ لیبر. تو ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے لاء کی فیلڈ کا انتخاب کب، کیوں اور کیسے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ یہ وومن امپاورمنٹ پہ جو اتنا سارا کام کر رہی ہیں وہ اس طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا. السلام علیکم شیزا قریشی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم ویری ویل، تھینک یو. ویلکم میم. میں سب سے پہلے آغاز یہاں سے کروں گا کہ عام طور پہ جو خواتین ہیں وہ لاء جیسی فیلڈ کا انتخاب کم ہی کرتی ہیں، لیکن آپ نے نہ صرف اس کا انتخاب کیا بلکہ اس میں کہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام کا لوہا منوایا. تو یہ سارا سفر کب شروع ہوا؟ ویری کائنڈ آف یو. آئی ایم ان دا پروسیس، آئی بلیو. شروع اس طرح سے ہوا کہ میں نے جب فیلڈ چوز کرنی تھی تو مجھے تھا میں کسی بہت ڈائنامک فیلڈ میں کام کروں. تو میرا خیال ہے کہ لاء سے زیادہ ڈائنامک فیلڈ کوئی تھی نہیں. اور پھر آئی ہیڈ اے سرٹن بیک گراؤنڈ، لیکن اس کی وجہ سے نہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے پھر مجھے یہ ہوا کہ دس از دا بیسٹ چوائس، سو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان لاء. اچھا میم، لاء کی فیلڈ میں کام کرنا ایک خاتون کے لیے کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل شوگر کوٹ نہیں کروں گی. دس فیلڈ از ناٹ فار آرڈنری. آرڈنری جب میں کا ورڈ یوز کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باقی پروفیشنس کو کچھ کم کہہ رہی ہوں، لیکن یہ واقعی ایک بہت ٹف اور ہارڈ ورکنگ اور ان دا فیلڈ والا ایک کام ہے جو کہ آپ کے اندر اگر ہمت اس طرح سے نہیں ہے یا آپ نے اگر پراپر ٹرائل لائر نہیں بننا تو پھر یہ سوچ کے چوز کرنے والی بات ہے. لیکن جو لوگ بہت پیشنیٹ ہیں فار ہیومن رائٹس ہو گیا یا پھر معاشرے میں ایک چینج لانے کے لیے، کیونکہ ایز لائرز ہمارا کام صرف کیس لڑنے سے بڑا ہے، تو یہ فیلڈ صرف ان لوگوں کے لیے. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریٹ اٹس ٹف بٹ اٹس ناٹ امپاسبل ٹو سروائیو ایز اے وومن ان دا فیلڈ، میں یہ ضرور کہوں گی. میم، آپ کا جو ابھی کرنٹ ورک ہے، یا میں اگر یوں کہوں کہ آپ ابھی کون سے کیسز زیادہ لیتی ہیں تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جی، میں نے جس طرح آپ کو مینشن کیا کہ میرا ہیومن رائٹس لاء میں زیادہ پریکٹس ہے. میں بہت فیملی لاء بھی پریکٹس کرتی ہوں بٹ ویری چوزی، لیکن زیادہ میرا رجحان کرمنل کی طرف ہے. جس طرح میں نے ٹریفکنگ ان پرسنز یا ہیومن ٹریفکنگ کی بات کی، سائبر کرائم لاء پہ میری الحمدللہ اچھی گرپ ہے. میں نے ریپ، ہراسمنٹ، جینڈر بیس وائلنس اور اس طرح کے ٹرائلز اور ڈیفیمیشن سوٹس بھی کیے کیونکہ ایک مجھے ڈائیورس ہمیشہ پریکٹس کا شوق تھا. تو زیادہ تر اراؤنڈ دیز ایریاز ہی میرا کام ہے. میم، آپ کے میں نے کچھ اور بھی انٹرویوز دیکھے ہیں، آپ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں. تو جب میم آپ بات کرتی ہیں، کیونکہ آپ ایک لیگل ایڈوائزر بھی ہیں، آپ لائر بھی ہیں، تو آپ کی بات تھوڑی سی لوگوں سے مختلف ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ وومن امپاورمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں اور آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے خواتین کو کیا آپ کی سجیشنس ہیں، کیا آپ کا ایک ویژن ہے؟ دیکھیں، یہ آپ سجیشن سے زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے وومن امپاورمنٹ صرف باتیں کرنے سے زیادہ اگر میں اس کیپیسٹی میں بیٹھی ہوں تو میری ڈیوٹی یہ ہے اور میرا فرض یہ بنتا ہے، اور میں وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتی بھی تب اچھی لگوں جب میں پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ کر رہی ہوں، نہ کہ صرف میں سوشل میڈیا اور انٹرویوز میں اس کے بارے میں باتیں کروں. تو ایز بینگ اے پرسن بٹ ان مائی پرسنل کیپیسٹی، میں نے سیکنڈ ایئر میں جب میں لاء کی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ فیلڈ بہت میل ڈومینیٹڈ ہے. تو میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب میں گریجویٹ کروں گی یا میں کام کروں گی تو میں ضرور کچھ ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کروں گی جس سے میں باقی آنے والی لڑکیوں کے لیے موقع کریٹ کروں. تو جو میرا لیگل ریسرچ سینٹر ہے، میرا پرو بونو لاء کلینک ہے، اس کے اندر پریفریبلی ہم لڑکیوں کو اور ان لڑکیوں کو جگہ دیتے ہیں جن کا کوئی پرائر باہر کی انٹرنیشنل ڈگری نہیں ہوتی یا کوئی بہت لمبا چوڑا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. سو ہمارے یہاں تو اسٹیپنگ سٹون نہیں ملتا نا لڑکیوں کو. تو میں نے اس پہ ایمفسائز کیا اور یہ میری طرف سے کوشش تھی وومن امپاورمنٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے.
میم جہاں ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک ابھی آپ سے ڈسکشن ہوئی, آپ نے بتایا تھا کہ ایک جینڈر گیپ ہے خاص طور پہ لاء کے پروفیشن میں, اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ پروفیشنس ہیں ان میں بھی, وہ پولیس ہے یا اور جتنے بھی کسٹم کے ڈپارٹمنٹس ہیں. تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں ہماری یوتھ کو جو لاء پڑھنا چاہتی ہیں, یا ان کے گھر والے منع کر دیتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں یہ خواتین والا کام نہیں ہے, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس پہ آپ ان کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ دیکھیے, میں تو ہمیشہ جدھر بیٹھتی ہوں میں بالکل ڈسکریج نہیں کرتی ہوں. آپ نے اگر لاء پڑھا ہے تو پہلے 1 سال 2 سال کام کرنے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری جگہ کہاں پہ ہے. ایدر آئی ایم فٹ ان دا کورٹس, ایدر آئی ایم فٹ ان اکیڈیمیا, یا میں کارپوریٹ لائر کے طور پہ. لیکن کیونکہ یہ پروفیشن میل ڈومینیٹڈ ہے, یہاں ہراسمنٹ کا بہت ایشو ہے, یہاں انٹیمیڈیشن بھی بہت ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو اگر آپ سہ سکتی ہیں تو یہ اس سے بہتر پروفیشن آپ کے لیے ہے ہی نہیں. میں بہت ساری بری باتوں کے ساتھ بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. ایز اے فیمیل آپ کا ایک ایلیمنٹ آف رسپیکٹ بھی ہے, لیکن آپ اس کے لیے آپ کا ٹکنا وہاں پہ ضروری ہے. 2 مہینے کام کر کے بھاگ جانے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا. آپ نے بھی موقع دینا ہے فیلڈ کو, آپ نے اپنا ڈگنیٹی سے نام بنانا ہے, آپ نے ایکسپلائٹ نہیں ہونا. اور جب وہ آپ یہ نہیں کرتی کچھ 1 سال 1.5 سال کے لیے, تو کچھ نہ کچھ جگہ, اور یہاں پہ میرا خیال ہے کہ فیمیلس کے لیے کافی جگہ ہے. یہ سارے پروفیشنز کے آپ نے جو نام لیے نا, یہ بہت جنیرکلی دے آر جسٹ کنسیڈرڈ فار میلز. سیم از ود ہیئر. آپ کورٹ میں فیمیل لائر انٹر ہوتی ہے تو اس کو ایلین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے تو لیکن یہ چیز بھی ہم نے ختم کرنی ہے. ہم پاکستانی خواتین کے اندر, لڑکیوں کے اندر بہت ہمت اور بہت کانفیڈنس ہے. سو آئی بلیو کہ باقی سارے پروفیشن سے اگر ہم تھوڑا سا سائڈ لائن ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا دھیان دیں تو یہاں پہ بہت روم ہے ہمارے لیے. اچھا میم, آپ باہر کے ممالک میں بھی آپ کی ایک ریکگنیشن ہے, تو میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ جو لاء وہاں پہ پریکٹس کیا جاتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جس طرح سے وہاں ہے, اس کا اگر ایک کمپیریزن آپ ڈرا کریں پاکستان کے ساتھ, تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ان کے ساتھ کمپیریزن ڈرا کرنا تھوڑا سا ایک انفیئر ہو جائے گا. ہم لوگ ایک بالکل ہی مختلف سائیکل کے اندر رہتے ہیں. ہماری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. پھر یہ صرف جب رول آف لاء کی ہم بات کرتے ہیں, دیٹس جسٹ ناٹ دا لائر, اٹس دا ہول سسٹم. اٹ انوالوز اے لاٹ آف ادر کمپوننٹس آلسو. تو وہ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ فکس ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ دین جب ہم ایک امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ لاز تو موجود ہیں, امپلیمنٹیشن بہت کم ہے, نیکسٹ ٹو زیرو ہے, یا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. سو آئی تھنک ایز اے لائر میری تو جہاں جو میں کوشش کر سکی میں نے کی ہے. آگے بھی انشاءاللہ میرا یہی ہے کہ ضرور کریں گے. لیکن امپلیمنٹیشن کا تو ایک پرابلم ہے, اور وہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے. اٹ از اے چین سائیکل. میم, آپ کی لائف میں انسپائریشن کون ہے اور کن کن لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جب آپ اس فیلڈ میں آئیں؟ دیکھیں, میں اگر انسپریشن کی بات کروں تو میرے اپنے دادا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ڈاکٹر طفیل احمد قریشی, سب سے زیادہ آج بھی میں ان کی کمی محسوس کرتی ہوں کہ وہ مجھے یہاں پہ دیکھتے تو سب سے زیادہ بہت خوش ہوتے. ایک تو ان سے بہت انسپریشن ڈرا کی, ماشاء اللہ بہت لرنڈ آدمی تھے. اور اس کے علاوہ دیر آر مینی پیپل ہمارے بڑے اچھے ہماری فیلڈ کے اندر, جس طرح بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں, شاہ خاور صاحب, اور اس طرح کے لائرز جو ہیں, دے آر گریٹ مینٹورز, اور بڑی سپورٹ ہے ان کی. اور ان کو دیکھ کے ہی ہم وی آر لوکنگ اپ ٹو دیم آلویز, اینڈ اللہ کرے کہ ہم بھی ان جیسے پروفیشنلز بنیں. میم, کبھی ایسا ہوا کسی کیس میں, کسی پروسیڈنگ میں, جہاں آپ کو لگا ہو کہ بہت مشکل آپ کو محسوس ہوئی ہو بینگ اے وومن, اس کے ساتھ ڈیل کرنا, بات کرنا, نیگوشیٹ کرنا, وہ کوئی ایسا موقع, کوئی ایسا ایکسپیرینس اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل جی, میں نے ایک ریپ ٹرائل کیا تھا 13 سال کی بچی کا, اینڈ شی واز ریپ بائی ہر اسٹیپ فادر. تو اس بچی کے ساتھ ڈیل کرنا, اور اس کے علاوہ جو آؤٹر سرکمسٹانسز ہیں, ہمیں وہ لوگ تھریٹ کر رہے تھے بیکاز وی ور جسٹ 2 گرلز, اور وہ بڑا ہائی پروفائل ایک کیس تھا, میڈیا پہ بھی بڑا چلا, وہ ہمارے پاس آ گیا. تو اس بچی کو, کیونکہ آپ نے اوپن کورٹ میں وکٹم سے اسٹیٹمنٹ دلوانی ہوتی ہے, اور وہ بچی ہر دفعہ جا کے یا تو کانپنا شروع کر دیتی تھی یا رونا شروع کر دیتی تھی, اور جو اپوزنگ لائر تھے وہ اس کو بہت انٹیمیڈیٹ کر رہے تھے. تو اور اس کے علاوہ جو کورٹ میں ایکسٹرا رش تھا, وہ لوگ وہاں صرف سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, بیکاز آپ نے بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز ایک ریپ کی آپ نے جج کے سامنے دینی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں اس ٹرائل میں بہت مشکل آپ کہہ لیں کہ پیش آئی. وہ ایموشنلی بھی بڑا ایک ہیوی ایک ٹرائل تھا. اس بچی کا ظاہر ایک بڑا ٹراما سے وہ گزر رہی تھی, بٹ آئی تھنک سو ٹل ڈے. اور پھر سائبر کرائم کے جو میں کیسز کرتی ہوں, جو آبجیکشنیبل ویڈیوز اور پکچرز والے کیسز ہوتے ہیں, یہ ٹائم ٹکلنگ کیسز میں ان کو کہتی ہوں.
جو وکٹم بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراً ساتھ میں ہمیں بھی اسی طرح سے وہی پریشر دے رہی ہوتی ہے, اور ہم نے ان کو بہت ٹائم سینسٹیو ہوتے ہیں یہ کہ آپ نے کچھ بھی ایسا واقعہ ہونے سے پہلے ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو دے آر ویری نرو ریکنگ. یہ بینگ اے لائر از اے ویری نرو ریکنگ جاب. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے لاء کو دیکھا جائے, پالیسی کو دیکھا جائے, تو 2-3 امینڈمنٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لازمی ہونی چاہیے, یہ ایک آپ کی اپنی رائے ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, لیکن آپ کی اپنی رائے کے مطابق 2-3 چیزیں یا ایڈ ہونی چاہیے یا امینڈ ہونی چاہیے, وہ کیا ہیں؟ دیکھیے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے نا وہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لائک فار ایگزامپل میں ٹریفکنگ کا ہی لاء نکال لوں, اس کی ڈرافٹنگ کے اندر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے ہم یہی نہیں, ابھی تک ہماری پولیس یہ سمجھ نہیں پائی کہ ٹریفکنگ کا مسئلہ ان کا مینڈیٹ ہے, ایف آئی اے کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں آپ کو بہت چھوٹی سی بالکل مائنر سی بات بتا رہی ہوں. سائبر کرائم کو ہم دیکھ لیں تو جب ہم ہائی کورٹ میں بیلز لینے جاتے ہیں تو ویری سوری ٹو سے ججز کی یہ رائے ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکی نے خود یہ پکچرز شیئر کی ہیں تو آئی تھنک سو اس کا یہی بنتا ہے کہ ہم بیل دے دیں جب اس نے خود کیا. سو وی آر ججنگ ہر, وی آر ناٹ ججنگ ہر. سمجھ آ گئی؟ جو ایک وکٹم بلیمنگ اور یہ جو وکٹم کا کریکٹر آ جاتا ہے نا ہر چیز کے آڑے, اور ہم ایک طرح سے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت ایز اے کرمنل لائر ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی آئی بین آبزرونگ ہز ورک اینڈ ماشاء اللہ موٹیویشنل اسپیکر تو وہ ہیں ہی ہیں, وی آل نو دیٹ. لیکن لیٹلی مجھے پتہ چلا کہ وہ ینگ یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کافی سارے انیشیٹیوز انہوں نے لی ہیں, جس میں ایجوکیشن ہے, اور پھر آربیٹریشن کا میں نے اب سنا کہ آپ لوگ آؤٹ آف کورٹ آربیٹریشنز وغیرہ کرا رہے ہیں. بڑا اچھا کام ہے, بہت سارے خاندان اس سے بچ جاتے ہیں, بہت سارے بچے بچ جاتے ہیں کورٹوں میں رلنے سے. تو اس کی کوشش ہم بھی کرتے ہیں, بٹ ایز اے فاؤنڈیشن یہ بڑا اچھا ایک مجھے انیشیٹو آپ لوگوں کا لگا. سو ویری بیسٹ وشز ٹو یو اینڈ گڈ لک فار دا گڈ ورک آل یو آر ڈوئنگ. تھینک یو سو مچ شیزا قریشی صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور یقیناً آپ نے جو گفتگو کی وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو تھی, خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور گروم کریں, اور خاص طور پہ جو لاء کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.